السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ تو نے کیا کہا نا سے نہ جانا کوئے جانا میں، ہمیں تو راہ روں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا۔ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ بڑا شعر وہی نہیں ہوتا جس کی تان اور اخیر اور کلائمیکس جو ہے وہ لڑکی اور محبوبہ پہ جا کے ٹوٹ جائے۔ جو اس سے آگے زندگی کے گریٹر مسائل اور ان مسائل کی زمانی حد سے شروع ہو کے لازمانی حدوں تک جانے کا جو ظرف اور حوصلہ رکھے اپنے اندر، مصرع یا شعر یا فقرہ، وہی ادب بڑا ادب یا ادب عالیہ کہلائے گا۔ باقی تو پھر ایسے ہی ہے کہ میری گائے نے بچہ دیا، اس نے اچھا کیا، بالکل موزوں مصرع ہے۔ تو اس جملہ معترضہ کے جیسی تمہید کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کامنٹس میں، پہلے میں نے جو پروگرام کامنٹس کے حوالے سے کیا تھا تو شاید اس سے ایک سلسلہ بن گیا، تو اس سے ایک ٹو وے پروسیس بھی شروع ہو گیا ایک طرح سے۔ تو ایک صاحب اور ہیں جنہوں نے اپنا نام اس طرح سے تو نہیں لکھا جیسے پروفیسر عباسی صاحب نے لکھا ہوا تھا، لیکن ان کا نک نیم ٹائپ جس طرح وہ کوئی اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو انہوں نے تھامس ایڈیسن نام سے بنایا ہوا ہے یوٹیوب پہ، اور وہ لکھتے ہیں کہ اب یہ میں پہلے ان کا میسج پڑھ دوں، انگریزی میں ہے اس لیے میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بتا دوں گا، پھر مجھے اس کو سامنے رکھ کے ہی اس کے جواب دینا پڑے گا، یا ان سے ظاہر ہے انہوں نے بات کی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ تو آگے سے کہنا ہی پڑے گا جو سمجھ میں آتی ہے بات۔ انہوں نے لکھا آئی ڈونٹ لائک احمدیہ فلاسفی آف ریلیجن. I don't like Ahmadiyya philosophy of religion and found it very strange, to be honest, as all religions are wrong number for me. جب انہوں نے یہ لکھا تو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں احمدیت کی فلسفی کو، مذہبی فلسفی کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور خیر ویسے بھی مذاہب کی جو مسئلہ ہے وہ میرے لیے ایک رانگ نمبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میں ابھی جب ان کا پڑھنا شروع کیا تو مجھے فوراً یاد فکرے پہ یہ خیال آیا تھا کہ احمدیہ فلسفی آف ریلیجن کو تو آپ پسند نہیں کرتے، تو پھر کون سی فلسفی آف ریلیجن کو آپ پسند کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات احمدیہ کی ہے ہی نہیں۔ آپ بنیادی طور پر ریلیجن اور ریلیجس فلسفیز، ریلیجس تھاٹ، وہ آپ کے لیے دیٹ از ناٹ یور کپ آف ٹی۔ تو ٹھیک، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک میرا دوست تھا 9th 10th میں، تو اس زمانے میں بھی اللہ اسے غریق رحمت کرے، فوت ہو گیا ہوا، لیکن وہ جولی فیلو ٹائپ تھا، غیر سنجیدہ رویے کے ساتھ ہی جتنی زندگی اس کو ملی اس نے گزاری۔ تو ایک دن کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا اس کا آرگومنٹ کیا؟ کہتا ہے میری گل سن، مینوں بتاؤں نہیں چنگے لگتے، یہ میں دلیل کی دیاں، بس نہیں چنگے لگتے۔ اب بینگن نہیں پسند ہیں تو نہیں پسند ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے لائکنگ کی بات کی ہے، آپ نے کسی میرٹ کی بات نہیں کی ہے۔ لائکنگ از ون تھنگ، ٹو لائک سم تھنگ اور ڈونٹ لائک سم تھنگ، ٹھیک، لیکن ایگزسٹنس کے لیے اور ایگزسٹینشلزم کا جو ایک فینومینا ہے اس کے اندر ایک کمپیٹیٹو سروائیول کے لیے میرٹس اور ڈی میرٹس، پروز اینڈ کونس کی بات آئے گی۔ فار دیٹ میٹر وہاں پر آپ لاجیکلی جسٹیفائڈ اینڈ ٹوٹلی ان لاجیکل اس کی بات آئے گی۔ تو آپ نے خیر بات کی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو گئی۔ اب لیکن یہ ایک یعنی ساتھ بیک وقت یہ تبصرہ بھی ہے، تو آگے تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ still I don't know why بھٹی صاحب I cannot miss your podcast. Okay, that is a sort of compliment, thank you. So clear, so detailed, well organized, well structured and well critically analyzed. I am thankful جناب، بہت شکریہ، بالکل ایسا ہوگا، اور اس پہ اگر ایسا ہے تو میں اس کا وضاحت بھی کر دوں کہ آپ نے 5-6 اچھی صفات جو اس کی طرف منسوب کی ہیں، میں اپنے معلوم شعور کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں اور آپ کو حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہوتا ضرور ہوگا پروگرام میں میرے،
اور بعض دفعہ میں نے خود بھی اپنے پروگرام کو آڈینس کے طور پر جب سنتا ہوں تو خود مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ تھنگز آر ویل آرگنائزڈ اور آئی مین بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کی گئی ہیں، ماشاء خوشی ہوتی ہے پڑھ کے سن کے. لیکن اس پہ اگر یہ کہوں کہ جناب میں نے اس کے لیے بڑی محنت کی تھی اور وہ میں اس پروسیس سے بھی گزرے، گدڑ کوٹ بھی زندگی میں فیس کی، اور مختلف قسم کے جو خاک چھانتے ہوئے یہاں تک آنا، ان چیزوں کا میں انکار نہیں کرتا. لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو میری اپنی کیلکولیشن مجھے یہ بتاتی ہے کہ یہ سارے پیسز آف پزل کبھی بھی اس طرح سیٹ مجھ سے نہیں ہو سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ، میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں اور مجھے یہی نظر آتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہے، مجھ سے یہ ممکن نہیں تھا. اچھا، اس سے پہلے اگر میں نے شعری طور پر کچھ زانوِ تلمذ طے کیا تھا تو میرے محترم عبید اللہ علیم صاحب، ان کے شعر میں بھی یہ بات ہے اسی طرح سے کہ اسی کا کام ہے اس دکھ بھرے زمانے میں محبتوں سے مجھے مالا مال کر رکھنا. کسی کے بس میں نہیں تھا، کسی کے بس میں نہیں، بلندیوں کو سدا پائمال کر رکھنا. گزرنا حسن کی نظارگی سے پل بھر کو، اسے پھر ذائقہ لازوال کر رکھنا. اسی کا کام ہے فرش زمین بچھا دینا، اسی کا کام ستارے اچھال کر رکھنا. اب دیکھیں ان کے ہاں غزل میں، رومانس میں حمد اور نعت جو ہے وہ اس طرح در آتے ہیں مضامین. اور وہ خود بھی یہی کہا کرتے تھے کہ میں 12 ربیع الاول کو شیروانی اور ٹوپی پہن کے وہ نعت نہیں لکھتا، میری غزل میں سے مصرع کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ میں نعت ہوں اور میں حمد ہوں، کیونکہ یہ میرا ہر وقت کا مسئلہ ہے. بالکل اسی طرح سے اگر یہ کہا جائے تو میری جو شعوری عمر ہے جتنی بھی، جس وقت کا مجھے یاد نہیں ہے حافظے میں، اس کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے اپنی شعوری عمر میں تشکیک کے بد نصیبی میں سے گزرنے کا اتفاق نہیں ہوا. یہ میں آپ جنہوں نے کمنٹ کیا ہے تھامس ایڈیسن ہی آپ کو میں کہوں گا، میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے آج تک ہستی باری تعالیٰ پر تشکیک کی بد نصیبی میں سے ایک لمحے سے بھی گزرنے کے لیے بھی گزرنے کا موقع نہیں آیا میری زندگی میں، نہیں آیا. بس پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل جو ہے وہ سدھا اٹھا کے فرشتے یا اس کی جو مشیت ہے تو وہ ان کے سینوں میں جا کے رکھ دے جو اس کو دھکے دے کے نکال رہے ہیں اور جن کو اس کے ہونے ہی پہ کوئی یقین نہیں ہے. اب اس میں شعر تو میں نے سنا دیے، ایک بانی جماعت احمدیہ کا ایک جملہ ہے جو پس یقین کی دیواریں آسمان تک ہیں. مطلب اتنا تو معین وہ ہے، آگے یہ کہ شیطان کو یہ طاقت نہیں کہ وہ ان کو پھلانگ کر مطلب اس میں دخل دے سکے. آگے مفہوم میں بات کر رہا ہوں. تو یہ سلسلہ تو چلا ہے، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات کہ یہ جتنی آپ نے کہی ہیں یہ چیزیں ہم نے کہیں سے، وہ میرے ایک جاننے والے تھے، میرے بھی نہیں ایکچولی میرے والد صاحب کے اسکول فیلو تھے، تو وہ مجھے ایک دفعہ اٹلی میں دوران سفر ملے تو پتہ چلا کہ میں شیخو پورہ سے ہوں، مطلب سارا پوچھتے گئے وہاں سے یہ گاؤں ہے یہ، آخر پہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا ایڈریس دکھاؤ شناختی کارڈ. تو میں نے کہا بتایا تو وہ میرے والد صاحب کے اسکول فیلو تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ اتھوں دا بندہ جڑا ہے اس اوریجن دا وہ اس طرح دی گفتگو نہیں کر سکتا. تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا، میں بھی مانتا ہوں. لیکن بات یہی ہے کہ وہ جو چند پروگرام پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرقان رکھتا ہے اپنے بھیجے ہوئے کے ذریعے اس کے پیروکاروں میں اور اس کے منکرین میں اور اس کا انکار کرنے والوں میں. تو اب وہ فرقان تو ظاہر ہوگا.
اس کا اس کو آپ کمپلیمنٹ کے طور پر کہہ دیں، آپ اس پہ بعض آپ نے تو نہیں، لیکن بعض کو اس میں حسد ہے، بعض کو اس میں ناپسندیدگی ہے، ان بہت ہے، گالیاں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن میٹر آف دا فیکٹ وہی رہے گا کہ ایک پروسیس سے گزرتے آئے ہیں، ایک پروسیس سے گزرتے ہوئے چلے جائیں گے. دنیا میں رہنا آپ نے بھی کوئی نہیں ہے، رہنا بیٹھے ہم نے بھی کوئی نہیں رہنا. یہ چل چلاؤ کی دنیا ہے، تو اس میں پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے توڑ چڑھا دیا یہ گھڑ، بلکہ وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا ہے کہ سب سنگتاں ایتھے پانی نو آئیاں، سب سیاں یعنی ساری سہیلیاں یہاں پانی بھرنے آئی ہیں اس کنویں پر زندگی کے. سب سیاں ایتھے پانی نو آئیاں تے کوئی کوئی مرسی پار کے، جنہاں نے پار کے سر تے تر لے پیر ترن جر جر کے. یعنی جنہوں نے اپنا گھڑا بھر کے رکھا ہوتا ہے وہ بہت احتیاط سے پاؤں رکھتی ہیں کہ کہیں ٹھوکر کھا کے تو یہ بھرا ہوا گھڑا جو ہے وہ ہم توڑ نہ بیٹھیں گھر پہنچنے سے پہلے. کیوں کہ بھرا ہوا، اگلا جو میں نے محاورہ بولا تھا کہ پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کہ گھر پہنچ جائے تو گھڑا بھرا ہے نا، اگر رستے میں ویٹیا آ گیا، توڑ دیا، سپل ہو گیا، تو پھر آپ نے جو بھرا ہے وہ بھرا ہوا نہیں رہے گا. تو اس لیے ہم ڈرتے ہیں بھائی، اس بات سے واقعی ڈرتے ہیں کہ اگر کچھ ہے تو اللہ کرے انہیں کار تک پہنچ جائے. اچھا، آگے آپ فرماتے ہیں کہ این ادر تھنگ دیٹ آئی فاؤنڈ ان یور کمیونٹی. اب یہ میری طرف سے سوئچ اوور کر کے احمدیہ کمیونٹی کی طرف چلے گئے ہیں، تو چلیں اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی. تو another thing that I found in your community is that almost all people are well read, well organized, and well disciplined. For well organized and for well disciplined, we can say these attributes, we can see these attributes in all other cults. یہ ہمیں بھی کلٹ سمجھتے ہیں اور باقیوں کو بھی کلٹ کہہ رہے ہیں. Like Taliban's, ISIS, TTP, TLP, and RSS, but یہاں تک ہمیں ان میں گھسیڑ کے پورا ڈپ کر کے اس میں اس کے بعد بٹ کے زیادہ پھر ہمیں ڈبکی دے کے باہر نکال رہے ہیں. فار ویل ریڈ آئی ڈونٹ نو ویئر یو گائز گاٹ دس ایٹریبیوٹ. کہ یہ جو پڑھے لکھے والے ہیں نا، اچھی آپ کا ایکیڈیمیکلی ساؤنڈ ہونا، مینوں نہیں پتا یہ تانوں کتھوں لب گئی ہے. باقی تے سارے جے مطلب چاٹی ونڈ ہو جائے اگلا پنڈ، جویں دے او آر ایس ایس، جویں دے طالبان، جویں دے ٹی ٹی پی، جویں دے البیکیے، اوویں ہی تسی بھی ہو سارے آرگنائزڈ اور فلاں مطلب ساری کا. بس اینڈ پہ پھر فرماتے ہیں بیسٹ ریگارڈز بھٹی صاحب. چلو جی، گل یہ آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کو حق ہے، لیکن شکریہ کہ آپ نے جہاں جہاں آپ کو لگا کہ اس چیز میں یہ ممتاز ہیں اس چیز کا آپ نے ذکر کر دیا. پہلی بات یہ ابھی کل ہی میری بیٹی کہتی کہ اس کا جب آپ سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو آپ اکثر یہ کوٹ کرتے ہیں جان ایلیا کا شعر، اس کا مطلب کیا ہے. سب سے چھوٹی والی بیٹھ گئی، وہ کبھی کبھی کوئی لے کے آ جاتی ہے چیز. اچھا، یہ یا بنی اسرائیل انی فضل تو والی آیت دے کے آ جائے گی کہ تمہیں میں نے جہانوں پر فضیلت دی. یہ کون سے جہان تھے جن پہ فضیلت دی تھی؟ یہ کون وٹ ایور جو اس کو ظاہر ہے وہ مجھے اسی بات کی خوشی ہے کہ وہ پرسنلی میرے کہے بغیر اس ترجمے، تشریح اور تفسیر سے اس عمر سے ہی دلچسپی رکھتی ہے. تو جتھے کتھے کہدی ہے کہ جتھے مغلاں پڑھنا ہے تو وہاں تک جاتے جاتے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا تو کچھ ہو جائے گا اس کے پلے. لیکن ابھی یہ ہے کہ جب وہ پوچھتی ہے تو میں تقریباً ہر چیز پہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اور بلکہ ہر بچے کے ساتھ ہی جہاں ان کا سوال خط کوئی آیا، کوئی اریٹیشن یا کوئی ڈاٹ کھڑا ہوتا ہے، میرے لیے زندگی کے سارے کام وہاں بند ہو جاتے ہیں. پہلے وہ ہیں. یہ نعرہ جو ہے وہ امریکن پالیٹکس میں اور امریکن وہ جو بلکہ ویسٹرن ڈپلومیسی میں یا ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے اس میں اب انٹروڈیوس ہوا ہے نا کہ فیملی کمز فرسٹ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو ان بچوں میں ہی آگے اگر یہ زندگی پاتے ہیں تو ان میں نے زندہ رہنا ہے. تو اپنی ایکسٹینشن اور اپنی جو فردر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرولونگ ہونے کا جو مواقع جن کی ذات میں مل رہے ہیں اس میں تو میرا اصل پریورٹی پہ وہی آ جاتے ہیں. تو جب وہ آ جاتے ہیں تو مجھے باقی کام بھول جاتے ہیں.
ہاں گزارش کر رہا تھا کہ اس نے مجھے پوچھا، اور اس میں ایڈیسن صاحب کا جواب بھی ہے کہ خوباں کہاں تھے نقطۂ خوبی سے باخبر. کہتے یہ خوباں کیا ہوتے ہیں؟ میں کہ یہ سونیاں کڑیاں تے سونے منڈے تے جو محبوبہ ہوتے ہیں آپ کے، ان کو آپ خوباں کہتے ہیں. تو جان ایلیا کہتے ہیں کہ خوباں کہاں تھے نقطۂ خوبی سے باخبر. پریٹی ہونا ون تھنگ ہے، اور نقطۂ خوبی، ان میں لفظی اشتراک تو ہے کہ وہ خوباں ہیں اور یہاں نقطۂ خوبی ہے، تو یہ خوب کا لفظ تو ان میں کامن ہے، لیکن نقطۂ خوبی صرف خوب کے لفظ کے اشتراک سے وہ لڑکی کی طرح بیوٹی نہیں بن جاتا، محبوب یا محبوبہ نہیں بن جاتا. نقطۂ خوبی الگ کشت کاٹنے پڑتے ہیں، اس کے لیے ایک الگ طرح کی ذلت قبول کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے میں پنجابی میں کہتا ہوں ایک اور طرح کی گدڑ کوٹ کھانی پیندی ہے. تب جا کے وہ پرسوں شعر سنایا تھا نا ہمارے لہجے میں، یہ توازن بڑی مشقت کے بعد آیا. تو جاننے کا ہے کہ خوباں کہاں تھے نقطۂ خوبی سے باخبر. یہ اہل فن کی بات تھی، اور اہل فن میں تھی جن کے نزدیک کسی باریک بات کو سمجھنا، کسی باریک نقطے کے اوپر غور کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو اینالائز کرنا، اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنا. بائی دی وے یہاں الٹ پلٹ سے یاد آیا کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنے ملفوظات میں ایک بات، کتابوں میں ہم نے یہ پڑھی ہوئی ہے کہ دیکھو اپنے ایمان کو جانچنے اور اس کا خیال رکھنے کے لیے پنواڑی سے سبق سیکھو، کہ وہ پان کے پتوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہتا ہے ہر وقت جو اس کے سامنے ہے، اور اس کا ردی ہو جانے والا، گل جانے والا حصہ کاٹ کاٹ کے الگ کرتا رہتا ہے تاکہ پورا پتا پان کا خراب نہ ہو جائے. اسی طرح تم اپنے نفس کو اپنی آنکھوں کے سامنے الٹ پلٹ کے دیکھتے رہا کرو، اس کے ردی حصے کاٹ کاٹ کے پھینکتے رہا کرو، تاکہ اپنے جو اوریجنل وجود اور بیسک آپ کی اینٹیٹی آف فیتھ ہے اس کو خراب نہ کر بیٹھو. تو بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں جہاں جہاں سے بھی کوئی نقطۂ خوبی کی بات سنتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ ریمائنڈ کرواتی ہے کہ اچھا یہ بات ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، فلاں درس میں سنی تھی، فلاں کتاب میں پڑھی تھی، فلاں جگہ ذکر خیر میں آئی تھی. تو یہ ہمارا ہاؤس ہولڈ ہے، اور ایک جوابی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھنا، جوابی طور پر چیزوں کو اینالائز کرنا، یہ اگر کوئی بندہ احمدیت قبول کرتا ہے اور اس کے اندر کریٹیکل انالیسز کی توفیق نہیں ہے، وہ احمدیت قبول ہی نہیں کر سکتا. اور کریٹیکل انالیسز جو ہے وہ بغیر ایک نالج بیس کے ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو ہوگی آپ سے بات. میں اپنے احمدی دوست سے ایک سے بات کر رہا تھا، تو اس کو یہی کہیں شک گزرا کہ شاید میں دنیا جہان کے جو مختلف علوم ہیں ان کی باتیں کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے شاید میرے نزدیک یہ روحانی خزائن اور مطلب احمدیہ علم الکلام اور اس کی شاید وہ اہمیت نہ ہو. چونکہ میں اپنے پرسونا میں وہ کچھ دکھانا اتنا پسند نہیں کرتا کہ میں نے پڑھی، میں او پڑھی، میں پڑھی، مینوں جڑی لوڑ سی میں پڑھ لی، تواڈے واسطے تے نہیں سی پڑھی، اپنے واسطے پڑھی سی تے اگوں میرا رب جاندا کہ انہیں مینوں کی دینا ہے، او دے بدلے تے کی نہیں دینا. تو لہٰذا اس کا میں اب متھے پہ کیا لکھ کے پھروں گا؟ ادھر میں جاؤں تو میرے سامنے ایک لسٹ پڑی ہو ساری کی ساری آئینہ کمالات اسلام تو تریاق القلوب کی، بس ٹھیک ہے. تو خیر جب وہ ان سے بات ہوئی تو وہ پرسنلی بات تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ بھی پڑھنا پڑتا ہے، وہ بھی پڑھنا پڑتا ہے. مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ کے مترجم کے طور پر خدمت کرتے تھے، صحابی تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، کسب فیض کرتے تھے. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے وہ جو ترجمہ جو بھی آ جاتا تھا تو اس کا ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے تھے، ان کی انگریزی ادب اور لینگویج اینڈ لٹریچر پہ کمانڈ تھی نا، ورنہ کیسے کر لیتے تھے؟ کہ آپ کہیں کہ وہ جی روحانی خزائن پڑھ کے تو وہ عالم بن گئے تھے؟ انگریزی کی زبان اور ادب وہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا. روحانی خزائن تو ابھی اس وقت لکھی جا رہی تھی.
ان پہ ادب اور محبت اور خوف خدا کے ساتھ غور کرتے تھے، بیعت شدہ تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ مفتی محمد صادق صاحب جو ہے وہ جب کہیں جاتے تھے وائی ایم سی اے ادھر ادھر مذاکرے بحثیں، ان بحثوں میں وہ اپنے جو بیک اپ آف نالج ہوتا تھا اس سے کام لیتے تھے، اور پڑھتے نہیں تھے تو وہ بیان کیسے کر لیتے تھے؟ لہٰذا جتنا آپ کے زمانے تک علم کی روایت قائم ہو چکی ہوتی ہے وہ ساری ہماری روایت ہے۔ احمدیت پہلے دن سے اس کو اون کرتی ہے، ڈس اون کرنے میں فخر نہیں کرتی، بلکہ روایت کے تسلسل کو ون سٹیپ ابو لے جانا جو ہے وہ ہوتا ہے کام۔ ہمارے جو اساتذہ ہیں شعر میں، ادب میں، باقی چیزوں میں، اور اتفاق سے جیسے احمدی شخصیات میں عبید اللہ علیم، وہ کہا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی نبی موجود علم کی تنسیخ کر کے اس پہ حل چلا کے اس کو ملیا میٹ کرنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا، بلکہ ہر نبی کی بعثت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو دنیا کے علوم تھے وہ کئی سٹیپ اوپر چلے جاتے ہیں اس وجود کی برکت کی وجہ سے۔ اور اس بات کو حضرت مسیح موعود السلام نے ایک اور رنگ میں جو فرمایا ہے کہ جب تم عقلوں کو اور دلوں اور ذہنوں کو خارق عادت طور پر علم کی تلاش میں سرگرداں پاؤ تو جان لو کہ کسی دل پر الہام الہی کا می بڑے زور سے برسا ہے، جس کی وجہ سے یہ زمینی کنووں کے پانی کو ابال آیا ہوا ہے۔ اور زمینی کنووں کے واٹر ٹیبل کے بلند ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی اور بارش اس کنویں کے اندر برسائی جائے، وہ عام طور پر برستی ہے اور کنووں کے پانی میں واٹر ٹیبل بلند ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو حضرت مسیح موعود السلام بانی جماعت احمدیہ نے لکھی ہوئی ہے۔ ہم علوم کو اون کرنے والے ہیں، ہم ڈس اون کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اب تو آپ کو یہ موقع نہ ملے، لیکن آپ کسی وقت خلافت لائبریری میں جائیں تو اس میں احمدیہ علم الکلام کی جو کتابوں کے ریک ہیں وہ صرف 2 یا 3 ہیں، 4 کر لیں، اور وہاں 50 یا سینکڑوں ریکس ہیں جو بھرے ہوئے ہیں ناول کی روایت، ہسٹری کی روایت، نفسیات کی، سائیکالوجی کی، آرکیالوجی کی، کیا نہیں ہے اس میں۔ یہ رضیہ بٹ کے ناولوں سے لے کے مطلب ہم نے کیا ہر چیز ہم نے 8ویں سے وہاں سے ہم بلکہ جو ناول پسند آنا اس میں ایک ہوتا تھا دوشیزہ پاکستان چھپا تھا، اس کو پتہ نہیں کیسے وہ آ گیا کہیں سے، وہ لڑکوں کا ناول ہے نا، مطلب ٹین ایجرز کا۔ تو ہمارا ایک دوست نے پڑھ لیا، اس نے کیا کیا کہ 2 کتابوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کے درمیان میں پھینک آیا، کہتا ہے وہ اتھے جائیں فلانی، اور کیا کہ ادب والیوں سے نکال کے مذہب والیوں میں پھینکا اتھوں تو نہیں نا کسی نے لب لینی۔ ہمیں اور ان کتابوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے صدر انجمن احمدیہ کے ناظران پر مشتمل ایک کمیٹی ہوتی ہے جو ان کو فائنلائز خریداری کے لیے کرتی ہے۔ انہاں اگر ساڈا ذہنی طور تے ساہ کٹنا ہوندا، سنگ کٹنا ہوندا، انہاں نے دوشیزہ پاکستان اتھے خرید کے رکھن دی کی لوڑ سی۔ ہم نہیں ڈرتے کسی چیز سے، جو چیز علم میں آ گئی ہے، جو چیز اس وقت جن میں ماسٹرز ہو رہے ہیں جن سبجیکٹس کے اوپر، مرزا صاحب کی باسط یونیورسٹیوں کا کیا مطلب ملیا میٹ کرنے کے لیے ہوئی ہے؟ ہم اس کو کئی سٹیپ آگے لے جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مگر آپ تو ہمیں کرٹ سمجھتے ہیں۔ تو کرٹ آ جاتا تو تسی آپ دس دیتا نا کہ انہیں جو سانو علم نہیں لب رہا، علم دی محبت نہیں ہے، وہ دی پرورش نہیں ہے، پروردگی نہیں ہے۔ نیا مصرع آپ نے تو چوہی محمد علی صاحب کو جو ہے وہ ڈیتھ نیل ساؤنڈ کر کے وہ پایا ہے نا کھوچ، ورنہ وہ واحد شاعر ہے چوہی محمد علی مظہر کہ جنہوں نے پچھلے 50 سال میں جتنے آپ کے اردو کے یہ میں مطلب اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں یہ بات کرتے ہو، کسی شاعر کو ان کے کنٹمپریری یہ توفیق نہیں نصیب ہوئی کہ وہ جتنی غزلیں لکھے اتنی غزلوں میں نئے استارے اردو ادب کو دے دے۔ چودھری محمد علی سٹینڈز آؤٹ۔ عبید اللہ علیم کو آپ نے ویسے چنگے پلا جانا ہوا ہے، وہ آپ کے مطلب آپ کی پچ پہ جا کے آپ کو للکارے مار کے مطلب کھیل کے آتا تھا، اس کو بھی ہاتھ لگا کے کوڈی میں اور اس کو بھی۔
لہذا اگر ہم علم دشمن ہوتے تو ہم میں صاحبان علم جو ہے وہ تو سنگ اٹھ کے مار دیتے جاندے. یہ کلٹ آپ کا شوق ہے. آپ ریلیجس فلسفی کے آپ خلاف ہیں تو ہوتے رہیں. کتنا آسان ہے آپ کے لیے کہ آئی ڈونٹ لائک دی احمدیہ فلسفی آف ریلیجن. تو میرے لیے مطلب اگر ترکی پہ ترکی جواب دینا ہو تو میں کہوں گا ٹھیک ہے تسی نہ تو سانو نہ پسند کرو اسی تہاڈی نہیں کرتے فلسفی پسند. بائی دی وے واٹ از یور فلسفی دین؟ تو اس میں یہ تو میری آپ کے کمنٹس پہ بات ہے نا. 5,000 کے قریب تو مختلف قسم کے یا 10,000 قسم کی فلسفیز اور پولیٹیکل سوشل اینڈ ریلیجس اینڈ اکنامک پوائنٹ آف ویوز تو اس وقت ہوں گے. ان میں سے اکثر ایک دوسرے سے متصادم ہیں. لیکن جب فیئر پلے لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوتی ہے انسانوں کے معاشرے کو تو وہ جو پریویل کر جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں, جو نہیں کر سکتے وہ ماضی کا حصہ ہو جاتے ہیں. اسی کہنے ہیں سانو جیوندیاں رہن دیو, وہ بھی تانوں کہہ رہے ہیں. اس بات پہ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کہ تسی رہن دیتا تے اساں جیونا ہے. ہمارے بارے میں آسمان کے کائنات کے پیدا کرنے والے کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ تسی تگڑے ہو میں تواڈے نال. کل پرسوں ہی ہمارے ایک دوست گئے پاکستان, ان کے ادھر 2 بھائی ہوتے ہیں, وہ اکیلے احمدی ہیں. تو ایسے بات کرتے کرتے میں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تو مجھے کہتے ہیں ویسے میرے بھرا بڑے چنگے نے لیکن میں حقیقتاً یہ سمجھنا کہ بھرا 2 دی بجائے 4 بھی ہوندے تو خدا میرا ساتھ نہ دے تو مینوں کون بچا سکتا. اس پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایڈہیرنٹ اور حامل ہیں ہم. یہ جو کلٹ ہے نا احمدیہ, یہ واحد کلٹ ہے جو خدا کو مانتا ہے. بس کلٹ آپ نے کہنا ہے تو کہہ لیں. ویسے ہم بائی دی وے کلٹ نہیں ہیں, ہم ریلیجس تھاٹ کا اس زمانے میں اونلی اظہار ہے. جماعت احمدیہ واحد ہستی باری تعالیٰ اور انبیاء کے تسلسل کو اس زمانے میں ریپریزنٹ کرنے کی بائی آل مین مجاز اور کیپیسٹی رکھنے والا سسٹم ہے. تو جب وہ ہے تو ہم آئندہ زمانوں کی ترقی اپنی ذات میں دیکھتے ہیں, اپنی نسلوں میں دیکھتے ہیں, خود سے مشروط سمجھتے ہیں. یہ بات ہم کہتے ہیں آپ کو. آپ نے کلٹ کہہ کے خوش ہونا ہے تو ہو لیں. باقی آپ اگر کل کو آپ سروائیو کر جائیں جو پروگریسو تھاٹ والے ہیں, اور ہم ریلیجن کو سبسکرائب کر کے خلیفہ کی بیعت کرنے کی وجہ سے, نبی کو ماننے کی وجہ سے, قرآن کو قابل عمل سمجھنے کی وجہ سے اگر دفن ہی ہو جانا ہے ہم نے ہسٹری میں تو ہماری قسمت, ہم اس طرح دفن ہونا پسند کریں گے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. چلیں اللہ کے حوالے میں نے کوشش کی آپ کو تسلی ہو جائے, نہ بھی ہو. اچھا اس میں لہجے کو معاف رکھیے گا, لہجہ ویسے میرا ہو جاتا ہے لیکن بات سمپل سی تھی آپ سے کہ آپ نے جیسا کہا. بات یہ ہے کہ ہماری بنیاد علم پر ہے, باقیوں کی جن کے آپ نے نام لیے ہیں ان کی بنیاد ہی وائلنس کے اوپر ہے. تو وائلنس نے وائلنس کے بچے ہی دینے تھے. ہمارے بانی کے اوپر تلوار کے جہاد کو حرام کرنے کا الزام لگاتے ہیں آپ, اور قلم کے جہاد اور علم کی بات کا دعویٰ ہے ان کا. تو جو دعویٰ تھا وہی ہم رزلٹ دے رہے ہیں. اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ فرام ویئر یو گائز. تو وہ جو وی گائز ہیں نا, ہم نے وہاں سے سیکھا ہے علم. اللہ حافظ, السلام علیکم.